بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجار کی جنگ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے، ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا، کیونکہ پتہ تو چلے کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہیں کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا، کیا آپ نے کبھی بچپن میں بت پرستی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ سے پھر پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بچپن میں آپ نے بکریاں بھی چرائی۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکہ والوں کی بکریاں سکے کے بدلے میں چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائی؟ اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے۔ بکری کمزور جانور ہے، لہذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفا کش ہوتا ہے، مالی نازک طبیعت کا ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا رہا، جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہے۔ مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا تھا۔ تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عربیوں میں ایک شخص بدترین غفاری تھا۔ یہ غلیظ میلوں میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا اور ایک دن اس میں پیر پھیلا کر اور گردن اکڑ کر کہا، میں عربیوں میں سے سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ کنانیہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانیہ کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ نے شرکت فرمائی تھی۔ عربیوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ جن میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ لڑائیاں کیونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئی، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کے معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز تھا۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی۔ قبیلہ بنو کنانیہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی اروا کو قتل کر دیا۔ اروا کا تعلق قبیلہ حواز سے تھا۔ یہ واقعہ ایک حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور اروا کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنیہ اور حوازن اس وقت
बलास के मेले में थे। वहीं किसी ने बनु कनानिया को ये खबर पहुंचा दी कि बराज ने अरवा को कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनकर बनु कनानिया के लोग परेशान हुए कि कहीं मेले में ही हवाजन के लोग इन पर हमला न कर दें, इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। चनाचे वो लोग मक्का की तरफ भाग निकले। हवाजन को इस वक्त तक खबर नहीं हुई थी। उन्हें कुछ दिन या कुछ वक्त गुजरने पर खबर हुई। ये बनु कनानिया पर चढ़ दौड़े, लेकिन बनु कनानिया हरम में पनाह ले चुके थे। अरबियों में हरम के अंदर खून बहाना हराम था, इसलिए हवाजन रुक गए। इस दिन लड़ाई न हो सकी, लेकिन दूसरे दिन बनु कनानिया के लोग खुद ही मुकाबले के लिए बाहर निकल आए। इनकी मदद करने के लिए कबीला कुरैश भी मैदान में निकल आया। इस तरह फजार की ये जंग शुरू हुई। ये जंग 4 या 6 दिन तक जारी रही। अब क्योंकि कुरैश भी इस जंग में शरीक थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा आपको भी साथ ले गए, मगर आपने जंग के सब दिनों में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता जिस दिन आप मैदान जंग में पहुंच जाते तो बनी कनानिया को फतह होने लगती, और जब आप वहां ना पहुंचते तो उन्हें शिकस्त होने लगती। आपने इस जंग में सिर्फ इतना हिस्सा लिया कि अपने चाचाओं को तीर पकड़ाते रहे और बस। 6 दिन की जंग के बाद भी कोई फैसला न हो सका। आखिर दोनों ग्रोहों में सुलह हो गई, लेकिन ये काफी खून खराबे के बाद हुई थी। इस जंग के फौरन बाद हल्फुल फजूल का वाकया पेश आया। ये वाकया इस तरह हुआ कि कबीला जुबैद का एक शख्स अपना कुछ माल लेकर मक्का आया। इससे ये माल बिन वाइल ने खरीद लिया। ये आस बिन वाइल मक्का के बड़े लोगों में से था। इसकी बहुत इज्जत थी। इसने माल तो ले लिया, लेकिन कीमत अदा न की। जुबैदी इससे अपनी रकम का मुतालबा करता रहा, लेकिन आस बिन वाइल ने रकम अदा न की। अब ये जुबैदी शख्स अपनी फरियाद लेकर मुख्तलिफ कबीलों के पास गया। इन सब को बताया कि आस बिन वाइल ने इन पर जुल्म किया है, लिहाजा इसकी रकम दिलवाई जाए। अब क्योंकि आस मक्का के बड़े लोगों में से था, इसलिए इन सब लोगों ने आस के खिलाफ इसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उल्टा ऐसे डांट डपट कर वापस भेज दिया। अब जुबैदी ने इन लोगों की ये हालत देखी तो दूसरे दिन सुबह सवेरे वो अबू कैस नामी पहाड़ी पर चढ़ गया। कुरैश अभी अपने घरों में ही थे। ऊपर चढ़कर इसने बुलंद आवाज से चंद शेर पढ़े, जिनका खुलासा ये है: ऐ फहर की औलाद, एक मजलूम की मदद करो जो अपने वतन से दूर है और जिसकी तमाम पूंजी इस वक्त मक्का के अंदर ही है। इस जुबैदी शख्स की ये फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जुबैर बिन अब्दुल मतलब ने सुन ली। इन पर बहुत असर हुआ। उन्होंने अब्दुल्ला को साथ लिया और इस आदमी की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर इनके साथ बनु हाशिम, बनु ज़हरा और बनु असद के लोग भी शामिल हो गए। ये सब अब्दुल्ला बिन जदान के घर जमा हो गए। यहाँ इन सब को खाना खिलाया गया। इसके बाद इन सब से खुदा के नाम पर हल्फ लिया गया। हल्फ के अल्फाज ये थे: हम हमेशा मजलूम का साथ देते रहेंगे और इसका हक इसे दिलाते रहेंगे। इस हल्फ का नाम हल्फुल फजूल रखा गया। इस अहद और हल्फ के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के साथ मौजूद थे।